تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، زمین اور آسمان ایک مقصد کے تحت پیدا کیے، اور وہ مقصد کیا تھا کہ تمہیں میں آزماؤں، اور پھر لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ پھر ہر انسان کو جزا ملے اس حساب سے جو کمائی اس نے دنیا میں کی، وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھو لمیٹڈ ورڈز کے اندر کتنا بڑا فلسفہ رب العالمین نے بتا دیا۔ لِتُجْزَا، اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھیں گے تو کیا کنکلوژن نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اس لیے پیدا کی تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کے حساب سے جزا ملے اور ظلم کسی پہ نہ ہو پائے۔ مطلب زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد اب کیا ہوا؟ یہاں آزمایا جائے انسان کو، وہ یہاں لکھا نہیں ہے۔ آزمانے کے بعد جزا ملے گی نا، تو آزمایا جانا اس آیت کے اندر مفہوم آلریڈی ہے۔ اس طریقے سے قرآن بات کرتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ دیکھو امتحان گاہ تو یہ ہے، مگر سپوز کریے کوئی بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں ایب نارمل، اس کی مینٹل کیپیسٹی 0 ہے، ماں باپ اس کے ہوش و آواز والے نارمل لوگ ہیں، مگر بچہ ایب نارمل ہے۔ ماں باپ کا امتحان تو ہو گیا، ہو سکتا ہے سزا ہو اللہ کی طرف سے ان کو، انہوں نے کوئی ڈاکٹر ہے اس نے کسی کے بچے کو مارا ہو، ابارٹ کر دیا ہو کسی کو، ہو سکتا ہے اسی کی بیوی کو ایب نارمل بچہ پیدا ہو جائے، ہے نا۔ ماں باپ کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، اگر ماں باپ نیک ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہو کہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے اس کو عطا کیا ہے اس پہ شکر کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ مگر بچہ جو ہے اس کا امتحان کہاں ہوگا؟ بنا امتحان کے اگر اس کو جنت میں ایک کنسپٹ کہتا ہے اس کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا، روح تو ہے وہاں، یعنی کہ عالم ارواح سے اس کو دنیا میں بھیجا، بنا ٹیسٹ کیے جنت میں ڈال دیا، تو عدل تو نہ ہوا۔ مطلب اللہ نے پیدا کیا، جب سب کو آزمایا، اس کی آزمائش کہاں گئی؟ یا کوئی ایسا انسان کی جو کہیں دور دراز آئی لینڈ میں کہیں پیدا ہو گیا جہاں کبھی اسلام کی کوئی بات پہنچی ہی نہیں، نہ کوئی بتانے والا تھا، یا کوئی ہم جو آج مسلمان ہیں ہمارے پڑوس میں کوئی پیدا ہو گیا نان مسلم گھر میں، اور ہم نے ناک میں دم کیا ہوا اپنے 100 پڑوسیوں کو آس پاس، ہم کیا کسی کو اسلام بتائیں گے؟ ذمہ داری تھی ہماری، ہم نے ادا نہیں کی، زبان سے اور پریکٹیکلی دکھایا نہیں کہ اسلام کیا ہے، انفیکٹ ایسا کچھ کیا کہ وہ توبہ توب کرنے لگے، جیسے پڑوسیوں کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، توبہ توب کرتے ہیں یہاں کے لوگ کہ یار یہ اسلام ہوتا ہے۔ کون پڑوسی؟ یہی اسلام کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ والوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ بتائیے بنا حساب کتاب کے کیسے جنت؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کا حساب ہوا جنت تب ملی نا، اور جس کا جتنا بڑا حساب ہوا اس حساب سے اس کے درجے بلند ہوتے گئے یا گھٹتے گئے۔ تو یہ جو موضوع ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اس قسم کے لوگ جن تک دین نہیں پہنچا کہ جیسا پہنچنا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جو ذہنی طور پر جن کا ذہنی توازن دنیا میں ٹھیک نہیں تھا، اندھے تھے، لولے لنگڑے تھے، ان کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حساب ہے، مگر جن کا ذہنی توازن ہی بالکل ان بیلنسڈ ہو، یہ بس ایک اشارتاً حدیث ملتی ہے، باقی اللہ کا جو نظام ہے اس کو ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ تو اس حدیث کے حساب سے جب قیامت کے دن ہر انسان کو کھڑا ہونا ہے نا، اس قسم کے لوگ نارمل لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ان کو کسی الگ
ٹائم اور سپیس میں پیدا کیا جائے گا. وہاں پہ یہ بالکل تندرست ہوں گے اسی روح کے ساتھ, اور ان کی جو ڈیفیکٹس ہیں نا وہ وہاں ڈیفیکٹس پورے کر لیے جائیں گے, وہ کریکٹ کر لیے جائیں گے. میدان میں کھڑے ہیں, ایک آگ کی دیوار آ جائے گی ان کے سامنے, اور اس آگ کی دیوار میں سے کوئی شخص نکل کے آئے گا. یہ دیکھیں گے کہ یہ آگ کی دیوار سے نکل کے آیا. وہ کہے گا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. کیا تم تسلیم کرتے ہو اپنے رب کو؟ کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں کیونکہ تم نے مجھے آگ سے نکلتے ہوئے ابھی دیکھا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو سب تسلیم کر لیں گے. تو تسلیم کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے, جیسے کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے. اس کے بعد پھر ان کا امتحان شروع ہو جائے گا کہ اب یہ امتحان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ جانے. مگر تھوڑا سا آئیڈیا دیا گیا ہے کہ وہ رسول بولے گا کہ دیکھو اگر تم واقعی دل سے تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا رسول ہوں تو اللہ کا حکم ہے تم اس آگ میں چھال مارو, جمپ مارو. تو ایک دم سارے پیچھے ہٹ جائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے صدیق جن کو کہتے ہیں, وہ ایک دم جمپ. وہ کتنے ہی ہوں گے صدیق پوری انسانیت میں آئے, اللہ عالم. ابھی تو یہ کیلکولیشنز پاسبل نہیں ہے, مگر 1 in 1 lakh بھی نہیں مجھے لگتا. 1 in تو وہاں کتنے ہوں گے اللہ عالم. کچھ ہوں گے وہ جم ماریں گے, یہ باقی دیکھیں گے ارے یہ تو بسم ہو گیا, وہ ایسا ہی کچھ محسوس ہوگا کہ یہ جل گیا, یہ پیچھے ہٹیں گے. پھر وہ ریپیٹ کرے گا اپنی وہی دعوت کی جو اللہ نے اس کو دی ہوگی رسول. پھر کچھ لوگ نکلیں گے اور جم ماریں گے. یہ پروسیس اتنی بار ہوگا جتنی بار اللہ چاہے. اس کے بعد آواز ہوگی کہ یہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں نا جنہوں نے ابھی تک جمپ نہیں ماری, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بھی بار بار بتایا جاتا مگر یہ تسلیم نہیں کرتے. آگ میں جمپ مارنا ہی تو ہے یہاں دین پہ چلنا, کہ کوئی آسان کام ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی ایک وقت آئے گا جب اسلام پہ چلنا ایسا ہوگا کہ جلتا ہوا کوئلہ تم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بار بار ایک انسان کو ٹارچر کیا جائے گا جو دین پہ چلے گا ہر طرف سے. وہ تو جلنا ہی ہوا, مرنا تو ایک بار ہوتا ہے مگر بار بار روسٹ کیا جائے گا وہ انسان. دنیا کے اندر الگ الگ انفلوئنس اس کے اوپر پڑیں گے. تو یہ ایک اشارتاً ہوگا کیا کیا وہاں, تو وہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں, ہوگا تو عدل ہی, مگر اشارتاً یہ ایک حدیث دنیائی طور پر تو امتحاناً وہ لوگ آ گئے مگر ان کا اپنا امتحان بھی ہو کے رہے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم نے